شوق اور آزاد خیال انیلا نے بے تکلفی سے ہاتھ ملایا اور رواں انگریزی میں بولی، تانگورے نے آپ کا تفصیلی تعارف کرایا تھا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آپ جس طرح اپنی بیمار دوست کی صحت کے لیے کوشاں ہیں اور اس کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، میں بہت متاثر ہوئی ہوں آپ سے۔ شکریہ، لیکن بہتر تھا کہ تم دونوں اس وقت مجھے آواز نہ دیتے اور اپنی چہل قدمی سے لطف اٹھاتے۔ انیلا ادا سے بولی، آواز آپ کو میں نے دی تھی اور اس کی خاص وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسکراتی نظروں سے تانگورے کی طرف دیکھنے لگی۔ تانگورے سر جھکائے اداس سا کھڑا تھا۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ انیلا ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے بولی، ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہوتی ہے، پھر ہار کو اپنے ذہن پر سوار کرنا اور ہمت ہار کر بیٹھ جانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ بات تانگورے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جناب فرما رہے تھے کہ اب کبھی ریس میں حصہ نہیں لیں گے، بس وہی کریں گے جو ان کے ڈیڈی فرماتے ہیں، یعنی کانسٹیبل کی نوکری۔ بڑی مشکل سے تھوڑا بہت مانے ہیں۔ آپ کو آواز اس لیے دی کہ آپ بھی ذرا ان کے کان کھینچیں۔ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، یقیناً آپ کی بات ان پر اثر کرے گی۔ بھائی محبت کا نمبر پہلے ہوتا ہے اور عزت کا بعد میں۔ جب محبت نے سمجھا دیا ہے تو پھر عزت کے سمجھانے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ تاریکی کی وجہ سے نظر تو نہیں آیا، لیکن انیلا کے چہرے پر یقیناً سرخی لہرا گئی ہوگی۔ وہ بال جھٹک کر بولی، دیکھیں جناب، صرف 1.5 ماہ بعد ہمارے قصبے میں سالانہ میلہ ہے۔ اس میلے میں گیمز بھی ہوتی ہے۔ کراس کنٹری ریس ان گیمز کا ایک اہم ترین ایونٹ ہے اور ارد گرد کے تمام قصبوں بلکہ کینڈی تک سے کھلاڑی اس ریس میں حصہ لینے کے لیے یہاں پہنچتے ہیں۔ تانگورے اس ریس میں حصہ لے کر نومی کا بھرپور مقابلہ کر سکتا ہے اور ہم سب کو امید ہے کہ یہ جیتے گا بھی۔ یہ مسلسل امپروو کر رہا ہے۔ پہلی ریس حالانکہ تانگورے نے ہنسی مذاق میں دوڑی تھی، پھر بھی نومی سے صرف 4 منٹ کے فاصلے پر رہا۔ پرسوں ہونے والی ریس میں یہ فرق صرف 1.5 منٹ کا تھا۔ کہ تھوڑی سی ہمت اور کرے تو نومی کو شکست دینے کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تانگورے، تمہاری دوست کی باتیں تو 100% درست ہیں۔ گر گر کر سنبھلنا اور سنبھل کر آگے بڑھنا ہی زندگی کی نشانی ہے۔ تم تھوڑی سی کوشش اور کرو تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہو۔ تانگورے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اگلے روز صبح سویرے میں نے کمرے کی کھڑکیوں سے اسٹیڈیم نما میدان میں جھانکا تو تانگورے اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ وہ سب پسینے سے شرابور اور بری طرح ہانپے ہوئے تھے۔ مجھے تانگورے کی سیاہ آنکھوں میں ایک آگ سی روشن نظر آئی۔ اس کے تمتمائے ہوئے چہرے پر عزم نو کی چمک تھی۔ ورزش وغیرہ مکمل کرنے کے بعد تانگورے اپنے دوستوں کے ساتھ گھر آ گیا۔ ان کی محفل گھر کی بیٹھک میں ہی جمتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی بیٹھک میں پہنچ گیا۔ تانگورے اور اس کا ایک دوست ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ناشتہ دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ 3 انڈوں کا آملیٹ، نصف ڈبل روٹی، تھوڑے سے چاول جو یقیناً رات کے کھانے کے بچے ہوئے تھے، اور سیاہ رنگت کی چائے۔ کئی میل دوڑنے اور ورزش کرنے والے شخص کے لیے یہ ناشتہ یقیناً ناکافی تھا۔ تانگورے کے گھر کی معاشی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی اور اس کا اندازہ کئی ایک باتوں سے ہوتا تھا۔ کل شام بھی گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے کی دبی دبی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں۔ پہلے تانگورے اور اس کی والدہ بول رہے تھے، پھر باپ رام سنا بھی تیز تیز لہجے میں بولنے لگا تھا۔ اس کے لہجے میں بلا کی تلخی اور سختی تھی۔ وہ سنہالی میں لڑ رہے تھے، لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ گھر کی معاشی حالت ہی زیر بحث ہے۔ میرا، غزالہ اور ایس پی برکت کا ان لوگوں پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ ہماری حیثیت پیئنگ گیسٹ کی تھی۔ ہم نے اپنے طعام وغیرہ کے لیے وافر اخراجات دے دیے تھے۔ یقیناً کچھ دوسرے معاملات زیر بحث تھے اور ان کا تعلق ہوم اکنامکس سے تھا۔ میں نے دل میں سوچا، اگر تانگورے سالانہ میلے کی ریس میں حصہ لینا چاہتا ہے اور نومی جیسے لڑکے کو ہرانا چاہتا ہے تو اسے سخت محنت کے ساتھ ساتھ بہترین خوراک کی بھی ضرورت ہے۔ کم از کم اس 1-1.5 ماہ میں تو اسے بہترین خوراک اور بہترین سہولتوں کی ضرورت ہے۔ میں نے تانگورے سے کہا کہ وہ دوپہر کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر آئے، میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، دوپہر کو تو والد صاحب کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، میں شام 5 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں 5 بجے چھت پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اوکے، چائے اکٹھے پئیں گے۔ وہ بولا، چائے تمہارے لیے ٹھیک نہیں، بہرحال گپ شپ کرنے کے لیے پی لیں گے۔ شام 5 بجے میں چھت پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آیا۔ نادوں سے معلوم کیا
تو پتا چلا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس سے واپس آ چکا ہے۔ 6 بجے کے لگ بھگ ایس پی برکت قصبے کے بازار میں ایک آدھ روسٹ مرغی پھاڑ کر واپس آیا تو اس نے بتایا کہ تانگورے تو وادی کی طرف جا رہا تھا۔ اکیلا ہی تھا کیا؟ اکیلا ہی تھا بھوتنی دا، لیکن بڑا تیز تیز جا رہا تھا، جیسے جھاڑا بیٹھنے جا رہا ہو۔ چاچا برکت، یہ سیالکوٹ میں تمہارا گاؤں نہیں، سری لنکا ہے۔ یہاں لوگ ایسے کاموں کے لیے باہر نہیں جاتے، اسی لیے تو ان لوگوں میں حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ انڈیا کے تامل ان پر چھاتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، کھیت میں جانے سے حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ او بھائی، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آتی ہے صبر سے، اور صبر پیدا ہوتا ہے مشق سے اور پریکٹس سے۔ اب ذرا سوچو، تم بندے نے آدھا سیر دودھ میں گیہوں ملا کر پی رکھا ہو، یا گنے کے رس کے 2-3 گلاس چڑھا رکھے ہوں، اوپر سے پڑ جائے اس کو زور اور جانا پڑے گاؤں سے باہر کھیت میں۔ اب بتاؤ، اس بھوتنے دے میں صبر کا مادہ پیدا ہوگا یا نہیں؟ سوچو کتنا صبر کرنا پڑے گا اسے۔ واہ واہ، آپ نے تو سری لنکا میں تاملوں کا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اچھا، تو خرابی کی اصل بنیاد یہی ہے کہ یہ لوگ آپ کے گاؤں کی طرح کھیت میں نہیں جاتے اور گھر میں ٹوائلٹ وغیرہ بنا رکھے انہوں نے۔ تم میری بات کو مذاق کی طرف لے گئے ہو۔ ایس پی برکت نے برا سا منہ بنا کر ایک لمبی ڈکار لی اور صوفے پر ہی پھیل کر لیٹ گیا۔ تانگورے سے میری ملاقات رات 10 بجے کے لگ بھگ ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ 5 بجے کہاں چلا گیا تھا وہ؟ تو اس نے میں تو اس کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے ایس پی برکت کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ برکت صاحب نے تمہیں وادی کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ تانگورے کی آنکھوں میں تذبذب کی کیفیت تھی۔ پھر وہ صوفے سے ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ آپ کو میرے اور انیلا کے افیئر کا تو علم ہو ہی گیا ہے، اس لیے آپ سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دراصل میں انیلا کے ساتھ گیا تھا۔ یہاں سے 3-4 فرلانگ کے فاصلے پر ایک گھاٹی ہے، اسے مقامی زبان میں راجا کی گھاٹی کہتے ہیں۔ اس گھاٹی کو علاقے کے لوگ بہت مقدس سمجھتے ہیں۔ یہاں جو بھی لفظ زور سے پکارا جاتا ہے وہ 2-3 بار گونجتا ہے۔ مشہور ہے کہ اس گھاٹی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولنے والے پر آسمان سے قہر نازل ہوتا ہے اور وہ دنیا میں ہی اپنے جھوٹ کی سزا پا لیتا ہے۔ اس گھاٹی کے کنارے کھڑے ہو کر لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور عہد و پیما باندھتے ہیں۔ آج میں اور انیلا بھی وہاں کچھ عہد و پیما باندھنے گئے تھے، یعنی وہی ساتھ جینے مرنے کی قسمیں، عمر بھر محبت نبھانے کے وعدے۔ بالکل، لیکن سارا پروگرام درہم برہم ہو گیا۔ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ابھی ہم گھاٹی کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ساتھ والی خانہ بدوش بستی کے لوگ ایک چور کو پکڑ کر وہاں لے آئے اور صفائی وغیرہ مانگنے لگے۔ اس ہنگامے کی وجہ سے ہمیں واپس لوٹنا پڑا، یعنی کباب میں ہڈی۔ تانگورے مسکرایا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی ہم گھاٹی کی طرف جاتے جاتے واپس آ گئے تھے، موسم ایک دم خراب ہو گیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے اوپر والے کو منظور ہی نہیں کہ ہم راجا کی گھاٹی پر جا کر قسمیں کھائیں۔ بھائی، اصل عہد و پیما تو دل میں ہوتے ہیں۔ اگر تم وہ باندھ چکے تو پھر گھاٹی پر جانا یا نہ جانا ایک برابر ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی مقدس گھاٹی پر نہیں جاتے، پھر بھی ساتھ جینے مرنے کے وعدے نبھاتے ہیں۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے ویسے۔ ہاں، آپ نے کس لیے بلایا تھا مجھے؟ بہت اہم بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم آئندہ ماہ ہونے والی کراس کنٹری جیتنا چاہتے ہو تو تمہیں اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ میں ہمتن گوش ہوں جناب۔ پچھلے کچھ روز سے بغور تمہاری تیاریوں کا میں جائزہ لے رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مشقت تم کرتے ہو اس کی نسبت سے تمہاری خوراک ناکافی ہے، پھر جسمانی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے تمہیں خاطر خواہ سہولتیں بھی میسر نہیں۔ میں نے تمہاری ورزش میں استعمال ہونے والا ساز و سامان دیکھا ہے۔ کہیں تم نے رسیوں سے پتھر باندھ رکھے ہیں، کہیں تیل کے خالی ڈبوں میں سیمنٹ وغیرہ بھر کر ویٹس بنا رکھے ہیں۔ یہ سب عارضی انتظامات ہیں۔ اگر تم کھیل کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہو اور نام کمانا چاہتے ہو تو تمہیں بہترین سہولتوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم چاہو تو اس سلسلے میں تم سے تعاون کر سکتا ہوں۔ کم از کم آئندہ ریس ہونے تک تو تمہیں یہ تعاون ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ تانگورے کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ جناب، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کی ہمدردی کا شکریہ ادا کر سکوں، لیکن میری ایک درخواست ہے، آپ اس سلسلے میں مجھے معاف کر دیں۔ میں نومی کو اپنے زور بازو سے شکست دینا چاہتا ہوں اور انہی لوگوں کے تعاون سے دینا چاہتا ہوں جنہیں وہ چوٹیوں سے بڑھ کر کمزور اور حقیر سمجھتا ہے۔ جہاں تک ورزش وغیرہ کی سہولتوں کا تعلق ہے، میں اپنے طریقہ کار کا عادی ہو چکا ہوں۔
یقین کریں جناب، نومی کو جو فائدے اپنے جدید جمنازیم میں حاصل کر لیتا ہے، میں وہی فائدے اپنے دیسی طریقے سے حاصل کر لیتا ہوں۔ ہاں، خوراک کا معاملہ واقعی اہم ہے۔ مجھے بہتر خوراک کی ضرورت ہے، اور یہ بات میرے ساتھی بھی سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے مل جل کر ایک فنڈ بنایا ہے۔ اس فنڈ سے مجھے اور ان کے دیگر 3 لڑکوں کو ڈائٹ دی جائے گی جو اس ریس میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں نے تانگورے کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ اپنی عزت نفس کے حوالے سے بہت حساس واقع ہوا ہے اور کسی قسم کا مالی تعاون وہ قبول نہیں کرے گا۔ میں نے اس پر زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ میرا خیال تھا کہ ایس پی برکت سے کہہ کر تانگورے کے لیے 8-10 ہزار روپے کا انتظام کروا دوں گا۔ غزالہ کی حالت بتدریج سنبھل رہی تھی۔ ہڈیوں کے اس ناقابل شناخت ڈھانچے میں زندگی کی رمق پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ بہت نحیف اور باریک آواز میں بولتی تھی اور کبھی کبھی اپنے آپ کو کوشش کر کے کروٹ بدل لیتی تھی۔ جب اس کا دل کروٹ بدلنے کو چاہتا تو وہ عموماً اپنا رخ کھڑکی کی طرف ہی رکھتی۔ کھڑکی میں سے اسے سرسبز میدان نظر آتا اور میدان سے آگے گل پوش پہاڑیاں اور پہاڑیوں کے اوپر تیرتے ہوئے بادل۔ وہ اس وسیع و عریض منظر میں کھو سی جاتی، اور پھر جب دن ڈھلتا اور سرسبز میدان میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور بچے کھیلنے کے لیے آتے تو اس منظر میں غزالہ کی دلچسپی اور بڑھ جاتی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی یک ٹک زندگی کی گہما گہمی دیکھتی رہتی۔ تانگورے غزالہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اس کے لیے سرخ گلاب اور رجنی گندھا کے تازہ پھول توڑ کر لاتا اور ان کا گلدستہ غزالہ کے سرہانے سجاتا۔ کسی وقت وہ غزالہ کو سری لنکا کا خاص میوزک سناتا جو بانسری کی مدھم دھن پر بجایا جاتا تھا۔ شام اور صبح کے وقت میدان میں دوڑ لگاتے ہوئے وہ جب کھڑکی کے سامنے سے گزرتا تو دونوں ہاتھ لہرا کر مجھے اور غزالہ کو ویو کرتا۔ وہ اور نادو دونوں غزالہ کو بڑی بہن یعنی باجی کہہ کر پکارتے۔ غزالہ اتنی کمزور و بے جان تھی کہ ان کی محبتوں کے جواب میں اپنا رد عمل بھی ظاہر نہیں کر سکتی تھی، بس سپاٹ چہرے اور خاموش آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ اب وہ چہروں اور آوازوں کو اچھی طرح پہچاننے لگی تھی اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہو رہا تھا اس کے بارے میں جاننے لگی تھی۔ ایک دن جب وہ پہلو کے بل لیٹی کھڑکی سے باہر سرسبز میدان کو دیکھ رہی تھی تو مجھ سے پوچھنے لگی، یہ ریس کب ہوگی؟ اگلے ماہ 5 تاریخ کو۔ میں دیکھ سکوں گی؟ کیوں نہیں، ریس اسی میدان سے شروع ہو کر اسی میں ختم ہوگی۔ تانگورے جیت جائے گا؟ وہ الفاظ توڑ توڑ کر بول رہی تھی۔ امید تو بہت ہے۔ کئی ماہ بعد پہلی مرتبہ مجھے غزالہ کی نڈھال آنکھوں میں زندگی کی رمق نظر آئی۔ ایک معصوم سا اجالا اس کے چہرے پر پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے وہم سا ہو گیا ہے شاہ جہان، مجھے لگتا ہے کہ اگر تانگورے یہ ریس ہار گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے غزالہ، اب تم بالکل ٹھیک ہو، تم زندہ رہو گی، اپنے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ اب تو صرف چند دن کی بات ہے، تم چھلانگ لگا کر اس بستر سے نیچے اتر آؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ وہ بڑی اداسی سے میدان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اس میدان کی وسعت میں اپنا مستقبل تلاش کر رہی ہو۔ یہ سالانہ میلہ شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ میں اور ایس پی برکت مٹر گشت کے بعد واپس آ رہے تھے۔ سائیں علی کی بات ہو رہی تھی۔ میں ایس پی برکت کو بتا رہا تھا کہ اس شخص میں کسی چھلاوے کسی خصوصیات ہیں، وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ نمودار ہو سکتا ہے، اور اس کی آمد جتنی حیرت انگیز ہوتی ہے رخصتی بھی اتنی تعجب خیز ہوتی ہے۔ میں نے ایس پی برکت کو بتایا کہ وہ اب بھی سری لنکا میں موجود ہے اور کسی بھی وقت اپنا درشن کرا سکتا ہے۔ ایس پی برکت بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی نامی گرامی مجرم ہے جس نے بھیس بدلا ہوا ہے، تانے میں تھوڑی سی چھترول لوگے تو سب کچھ بک دے گا۔ او توبہ تللہ کر چاچا، وہ بڑی پہنچی ہوئی شے ہے، یہ نہ ہو یہیں پہ حاضر ہو کر تجھ سے سوال جواب شروع کر دے۔ لو بھائی، تم چھلاوے کی بات کر رہے تھے، وہ بھوتنی دی چھلاوی بھی آ گئی۔ میں نے ایس پی برکت کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ سامنے سے انیلا آتی دکھائی دی۔ وہ پینٹ شرٹ قمیض میں تھی، ہاتھ میں رنگین چھتری اور کندھے پر لیڈیز بیگ تھا۔ ایس پی برکت بولا، تم انگریزی میں گٹ مٹ کرو اس سے، میرا تو میدا بھوتنی دا بھاں بھاں کر رہا ہے بھوک سے، میں تو چلا گھر۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا ایک طرف نکل گیا۔ انیلا میرے پاس آن کھڑی ہوئی۔ رسمی کلمات کے بعد وہ بولی، آپ تانگورے کے دوست بھی ہیں اور وہ بڑے بھائی کی طرح آپ کی عزت بھی کرتا ہے، میرا ایک کام کر دیں گے؟
بولو کیا کام ہے؟ تانگورے کے جوتے بہت پرانے ہو چکے ہیں، اسے نئے جوتوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ پرانے جوتوں سے ہی ریس دوڑ رہا ہے۔ میں نے اس کے لیے جوتے دیکھے ہیں، امپورٹڈ ہیں اور خاص طور سے کراس کنٹری ریس کے لیے بنے ہیں، 1500 میں مل جائیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے جوتے خرید لیے تو تانگورے لینے سے انکار نہ کر دے۔ ایسے معاملوں میں وہ بڑا ضدی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے طور پر اسے جوتے پریزنٹ کر دیں؟ ریس کے بعد ہم اسے بتا دیں گے۔ انیلا، تمہاری یہ بات بالکل درست ہے کہ تانگورا ایسے معاملات میں بڑا حساس ہے، اور میں یہ بات ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ میں خود چاہتا تھا کہ تانگورے سے کچھ مالی تعاون کروں، لیکن اس نے بے حد شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ وہ یہ جنگ اپنے طور پر لڑنا اور جیتنا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ ادا قابل صد تعریف ہے۔ اسے اپنی توانائیوں پر اور اپنے جذبوں پر پورا بھروسہ ہے، اور ہمیں اس کے بھروسے کو ڈانو ڈول نہیں کرنا چاہیے۔ بھروسے والی بات تو درست ہے جناب، لیکن وسائل بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں، اور پھر اگر وہ مجھے اپنا سمجھتا ہے تو میری دی ہوئی چیز کو قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہی باتیں جن کی وجہ سے میرا دل اس کی طرف سے کھٹا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ وہ دل کھٹا ہونے کی بات کر رہی تھی۔ یہ بات اس کے ہونٹوں سے نکلی تھی، دل سے نہیں۔ اس کا دل تو پورے کا پورا تانگورے کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم فکر مت کرو، تانگورے کا حوصلہ بہت بلند ہے، وہ ہمیں اور تمہیں سب کو یہ ریس جیت کر دکھائے گا۔ وہ اداسی سے بولی۔ کل پھر تانگورے کا اپنے والد سے جھگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آخری بار ہے، اگر وہ یہ ریس جیت سکتا ہے تو جیت لے، اس کے بعد وہ اسے ان اللے تللوں کی اجازت نہیں دیں گے، اور اسے سیدھے سیدھے پولیس کی نوکری کرنی ہوگی۔ مستقبل کا حال تو خدا جانتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ تانگورے نام پیدا کرے گا اور کانسٹیبل کے بجائے اچھا کھلاڑی بنے گا۔ اسی روز میں نے تانگورے سے اس رقم کے بارے میں پوچھا جو میں نے اسے اشارب اینڈ کو سے بطور ہرجانہ لے کر دی تھی۔ تانگورے نے کہا کہ ان کے گھرانے پر 14-15 برس سے ایک بھاری بھرکم قرضے کا بوجھ تھا جو اس رقم سے اترا ہے۔ باقی رقم سے انہوں نے یہ مکان خرید لیا جس میں وہ رہتے ہیں۔ قصبے کا سالانہ میلہ دیکھنے کی چیز تھی۔ میلے کے مقام پر کھانے پینے کی اشیاء کے بے شمار اسٹال لگائے گئے تھے۔ ایک بہت بڑا بازار تھا جس میں دستکاری کے نمونوں سے لے کر ریڈی میڈ ملبوسات تک ہر چیز برائے فروخت موجود تھی۔ 3 دن تک زبردست کھیل تماشے ہوئے۔ ہاتھیوں کا ایک مصنوعی جھیل میں نہانا، سانپوں کا رقص، روشنیوں کا شو اور اس قسم کے بہت سے تفریحی آئٹم اس میلے کا حصہ تھے۔ اسٹیڈیم نما میدان میں کھیلوں کے مقابلے بھی جاری تھے۔ آخری روز کراس کنٹری ریس کا انعقاد ہوا۔ اس روز تماشائیوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ قصبے کے تماشائی واضح طور پر 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک گروہ نومی کا حمایتی تھا اور دوسرا تانگورے کا۔ تانگورے کے حامیوں میں قصبے کا غریب اور متوسط طبقہ شامل تھا۔ 10-11 بجے کے لگ بھگ ریس شروع ہوئی۔ میں اس وقت اسٹیڈیم نما میدان میں موجود تھا۔ ایس پی برکت بھی میرے ساتھ تھا۔ میدان تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حسب پروگرام پہلے ایتھلیٹس نے 3-4 چکر میدان کے اندر ہی لگائے اور پھر سڑک کی طرف نکل گئے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد لاؤڈ اسپیکر پر اعلانات نشر ہونے لگے۔ ہر اعلان کا پرجوش تالیوں سے استقبال کیا جاتا۔ ان اعلانات کے مطابق 3-4 میل بعد ہی نومی نے دیگر کھلاڑیوں پر لیڈ حاصل کر لی اور تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ نومی سے 20-30 گز پیچھے 8 لڑکوں کی ایک ٹولی تھی۔ اس میں تانگورے بھی شامل تھا۔ یہ ٹولی نومی سے اپنا فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھی۔ کسی وقت یہ فاصلہ کم ہو جاتا اور کسی وقت زیادہ۔ اس ٹولی سے پیچھے 3-3, 4-4 لڑکوں کی چند ٹولیاں اور تھیں۔ 13-14 کلومیٹر تک قریباً یہ صورتحال برقرار رہی۔ پھر تانگورے اپنی ٹولی سے نکلا اور اس نے تیزی سے نومی کا تعاقب شروع کر دیا۔ ریس کا یہ مرحلہ خاصا پرجوش تھا۔ اسٹیڈیم نما میدان میں موجود تماشائیوں کے کان لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر لگے تھے۔ تانگورے کوشش کر کے نومی سے آگے نکل گیا اور پھر اس نے نومی سے اپنا درمیانی فاصلہ بڑھانا شروع کر دیا۔ میدان میں موجود تانگورے کے حمایتی مسلسل پرجوش نعرے بلند کرنے لگے۔ ریس اب ایسے علاقے میں داخل ہو گئی تھی جہاں زیادہ تماشائی نہیں تھے، لہٰذا اسپیکر پر اعلان بھی لمبے وقفوں کے بعد ہو رہا تھا۔ پھر اعلانات کا سلسلہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ قریباً پون گھنٹے کے وقفے کے بعد اعلانات دوبارہ شروع ہوئے تو ریس اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ 15-20 منٹ بعد ایتھلیٹس
واپس میدان میں داخل ہونے والے تھے۔ اعلانات سے پتہ چلتا تھا کہ کھیل کا پاسا ایک بار پھر پلٹ چکا ہے۔ نومی سب سے آگے تھا۔ اس کے پیچھے کنگ کالج کے ہی 2 لڑکے اور تھے۔ قریباً 2 فرلانگ پیچھے 4 لڑکوں کی ایک اور ٹولی آ رہی تھی۔ تانگورے ان میں شامل نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ تانگورے کے لیے ریس جیتنے کا چانس تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ تانگورے اتنا پیچھے کیسے رہ گیا۔ جب اگلے 10-12 لڑکوں میں بھی تانگورے کا نام نہیں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے۔ میں نے اسی وقت تانگورے کے قریبی دوست مجاہد علی کو ساتھ لیا اور اس کی تلاش میں روانہ ہوا۔ ہم دونوں 175 سی سی ہونڈا موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ ہم اس راستے سے روانہ ہوئے جہاں سے لڑکے واپس آ رہے تھے۔ 3-4 میل آگے جانے پر کچھ لڑکوں کی زبانی معلوم ہوا کہ ہل ٹاپ موڑ کے قریب ایک جیپ کو حادثہ پیش آ گیا اور تانگورے سمیت کئی ایتھلیٹ وہاں رکے ہوئے ہیں۔ ہل ٹاپ موڑ وہاں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ ہم تیزی سے وہاں پہنچے۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ کہیں تانگورے کے ساتھ تو کوئی سازش نہیں ہوئی تھی؟ وہ کیوں پیچھے رہ گیا؟ اور جس جیپ کو حادثہ پیش آیا تھا وہ کس کی تھی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ہمیں جائے حادثہ پر پہنچ کر ملے۔ جیپ موڑ کاٹتے ہوئے بے قابو ہوئی تھی اور پختہ سڑک سے قریباً 50 فٹ نیچے کھائی میں آ گری تھی۔ اس جیپ میں 2 نوجوان تماشائی سوار تھے۔ وہ اسٹیڈیم نما میدان سے ایتھلیٹس کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں ان کی تصاویر اتار رہے تھے اور حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ پھر وہ ایتھلیٹ سے آگے نکل گئے اور ہل ٹاپ موڑ پر حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان کی جیپ بلندی سے لڑک گئی تھی۔ ان میں سے ایک نوجوان تو جیپ کے اندر ہی بے ہوش ہو گیا تھا، دوسرا جیپ کے نیچے دب گیا تھا اور مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہا تھا۔ جب ہم جائے حادثہ پر پہنچے تو جیپ کو آگ لگی ہوئی تھی اور اس کا بیشتر حصہ جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ بے ہوش نوجوان کو ایک ٹیکسی کار میں ڈال کر اسپتال روانہ کیا جا چکا تھا اور زخمی نوجوان کو تانگورے اور اس کا ایک دوست سہارا دے کر اوپر لا رہے تھے۔ یہ نوجوان پڑھا لکھا نظر آتا تھا اور لباس سے کسی کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں اور کندھے پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ اسے پختہ سڑک پر لایا گیا اور پھر ایک وین میں ڈال کر اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ میں نے تانگورے سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا اور کیا ہوا؟ تانگورے نے اب پسینے سے بھیگے ہوئے بال پیشانی سے ہٹائے اور نڈھال سا ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس نے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ ہے۔ تانگورے اپنے حریف نومی کو قریباً 1 فرلانگ پیچھے چھوڑ چکا تھا اور یہ درمیانی فاصلہ مزید بڑھ رہا تھا۔ تانگورے جانتا تھا کہ اگر وہ 1.5-2 میل بھی یہ لیڈ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا تو پھر اس کی کامیابی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اپنی جیت کے سلسلے میں بہت پر امید تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ جب وہ بھاگتا ہوا ہل ٹاپ موڑ کے نزدیک پہنچا تو اسے کسی کی چیخو پکار سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے چند قدم ڈھلان کی طرف اٹھائے اور نیچے گہرائی میں جھانکا۔ یہ دیکھ کر وہ لرز گیا کہ ایک جیپ الٹی پڑی ہے اور اس کے نیچے دبا ہوا شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تانگورے نے پہچان لیا، یہ وہی جیپ تھی جو ان کے ساتھ ہی میدان سے روانہ ہوئی تھی اور ریس کے روٹ پر ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جیپ کے بونٹ سے شعلے اٹھ رہے تھے اور وہ کسی بھی وقت دھماکے سے آگ پکڑ سکتی تھی۔ ایسی صورت میں جیپ کے اندر موجود دونوں افراد کا بچنا محال تھا۔ تانگورے نے پلٹ کر دیکھا، اسے نومی نظر آ رہا تھا، تاہم وہ اب بھی اس سے 150-200 میٹر دور تھا۔ یہ کڑی آزمائش کے لمحات تھے۔ تانگورے کے ذہن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ رکے بغیر آگے بڑھ جائے۔ وہ یہ ریس جیت رہا تھا۔ یہ سنہرا موقع پھر ہاتھ نہیں آنا تھا۔ لیکن اس کے اندر کی آواز کچھ اور کہہ رہی تھی۔ بونٹ کے شعلے بلند تر ہو رہے تھے۔ چند سیکنڈ عذابناک کشمکش میں گزارنے کے بعد تانگورے نے نشیب کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے جیپ کے نیچے دبے ہوئے شخص کو نکالنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا پھر سڑک پر آیا۔ نومی اب موڑ پر سے گزر رہا تھا۔ تانگورے نے چیخ کر کہا، رک جاؤ نومی، یہاں حادثہ ہو گیا ہے، ایک بندہ مر رہا ہے، رک جاؤ۔ نومی سنی انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے عقب میں 15-20 قدم کی دوری پر دوڑتے ہوئے 2 لڑکے بھی بغیر رکے آگے نکل گئے۔ تانگورے پھر بھاگ کر جیپ تک پہنچا۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور سر توڑ کوشش کے بعد زخمی کو جیپ تلے سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔
پھر اس نے اندر بے ہوش شخص کو بھی نکال لیا، دونوں کو گھسیٹ کر جیپ سے محفوظ فاصلے پر لے گیا۔ اسی دوران میں جیپ کی فیول لائن نے آگ پکڑ لی اور چند لمحے بعد دھماکے سے پوری جیپ آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ دھماکے کی آواز سن کر کچھ اور ایتھلیٹ بھی موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ تانگورے نے 2 مرتے ہوئے افراد کی جان تو بچا لی تھی، لیکن جیتی ہوئی ریس ہار گیا تھا۔ اس دفعہ بھی فاتح نومی ہی قرار پایا۔ تانگورے کے حصے میں صرف ستائشی کلمات اور تعریف و توصیف آئی۔ جن 2 افراد کو اس نے جان لیوا خطرے سے نکالا تھا، ان کا تعلق کولمبو سے تھا اور وہ صرف ریس دیکھنے کے لیے نوریلیا آئے تھے۔ ان کے ورثاء نے تانگورے کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہا، لیکن اس نے شکریہ سے انکار کر دیا۔ 2 روز بعد قصبے کے پوش علاقے میں سرداروں کی فیملی نے اپنے سپوت کی فتح کا جشن منایا۔ گانا بجانا ہوا اور ہلا گلا کیا گیا۔ دوسری طرف قصبے کے عام لوگوں میں مایوسی کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ ان میں سے کچھ نومی کی فتح کو چیلنج کر رہے تھے، لیکن ان کی سننے والا کون تھا؟ غزالہ کو بھی یہ خبر ہو چکی تھی کہ تانگورے ریس نہیں جیت سکا۔ تانگورے کی اس ناکامی کا غزالہ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں نہ جانے کیا بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ حد درجہ مایوس نظر آنے لگی۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ میرا دل رکھنے کے لیے بڑی پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لیتی۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھا ایس پی ساہی صاحب کو خط لکھ رہا تھا۔ اس خط میں میں نے ساہی صاحب کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا اور اپنا ایڈریس وغیرہ بھی بتا دیا۔ جس وقت میں خط کی اختتامی سطور لکھ رہا تھا، ایس پی برکت دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی پھولی ہوئی ناک کچھ اور پھولی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، شاہجہان یار، لگتا ہے یہاں بکرے کے پائے بھون رہا ہے کوئی۔ تمہیں خوشبو نہیں آ رہی؟ مجھے تو زکام ہے چاچا، ناک بالکل بند ہے، لیکن اگر کوئی بھون بھی رہا ہے تو ہمیں کیا؟ لے، ہمیں کیوں نہیں؟ ہم نے خرچہ دیا ان لوگوں کو، ہمیں تو دال چاول کھلا، خود بھوتنی دے چسکے لگا رہے ہیں۔ چاچا اگر تمہیں پائے زیادہ پسند ہے تو کل ان سے پکوا لیں گے۔ بات پسند ناپسند کی نہیں ہے شاہجہان، اصول و انصاف کی ہے۔ ایک تو چاچا تم ہر بات میں اصول اور انصاف لے آتے ہو، اب چوری چھپے پائے پکانے پر کوئی دفعہ نہ لگا دینا۔ ایس پی برکت نے خالص دیہاتی قہقہا لگایا۔ دفعہ تو ہر جگہ لگ سکتی پتر جی، یہاں بھی لگ سکتی ہے۔ میں نے نتنے سے کوڑے۔ خوشبو تو واقعی آ رہی تھی، جیسے کہیں چمڑا جل رہا ہو، لیکن یہ پائے بھوننے کی خوشبو ہرگز نہیں تھی۔ میں کاغذ قلم رکھ کر کمرے سے باہر نکلا۔ خوشبو یا بدبو نچلی منزل سے آ رہی تھی۔ میں زینے اتر کر نیچے آیا۔ تانگورے کا کمرہ زینوں کے پاس ہی تھا۔ میں نے ادھ کھلے دروازے سے جھانکا۔ وہ کمرے میں موجود تھا اور بیڈ پر جھکا ہوا بستر بند باندھ رہا تھا۔ چمڑا جلنے کی بدبو اسی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا آتش دان میں آگ بھڑک رہی ہے اور کوئی شے تیزی سے جل رہی ہے۔ میں نے اندر جا کر غور سے دیکھا۔ یہ تانگورے کے اسپورٹس شوز تھے، وہ جل کر کوئلہ ہو چکے تھے۔ یہ جوتے کیوں جلائے تم نے؟ اب کیا کرنا تھا ان کا؟ وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ بہت الٹی کھوپڑی ہے تمہاری۔ کھوپڑی تو شاید سیدھی ہے، لیکن تقدیر الٹی ہے۔ اور یہ بستر کیوں باندھ رہے ہو؟ تو کیا کروں؟ گھر والے دھکے دے کر نکالیں گے تب نکلوں؟ کیا مطلب؟ مطلب آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے والد صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ آخری بار ریس میں حصہ لے رہا ہوں، اگر نہ جیت سکا تو نوکری پر چلا جاؤں گا۔ کیا؟ لیکن تانگورے، تم یہ ریس نہیں ہارے ہو، سب جانتے ہیں کہ تم یہ ریس نہیں ہارے۔ تمہیں مایوس ہونے اور قصبہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں جناب، اب میں اپنے گھر والوں پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ شاید والد صاحب ٹھیک ہی کہتے ہیں، میرے سر پر جوان بہنوں کا بوجھ ہے، اور جن پر جوان بہنوں کا بوجھ ہو وہ ان کو یہ کھیل تماشے زیب نہیں دیتے۔ میں نے محسوس کیا کہ تانگورے بے حد مایوس اور دل گرفتہ ہے۔ اس کی سوچوں پر اٹل قنوتیت طاری تھی۔ میں اسی وقت نکلا اور تانگورے کے جگری یار مجاہد کے گھر پہنچا۔ وہاں تانگورے کے 8-10 ساتھی پہلے سے موجود تھے۔ وہ سب اس نئی صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد غیر متوقع طور پر انیلا بھی وہیں آ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ تانگورے سخت افسردہ ہے، اسے ہم سب کی ہمدردی اور ڈھارس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس موقع پر اپنا کردار ادا نہ کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے بددل ہو جائے گا۔ تانگورے کا ایک پرجوش ساتھی بولا، ہم اسے بددل نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کے ساتھ تھے اور اب بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے۔
ایک بوڑھے شخص نے سنہالی میں جو کچھ کہا اس کا ترجمہ یہ تھا: ہم تانگورے کو پھر دوڑتے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سب رام سنہا سے ملیں گے اور اسے مجبور کر دیں گے کہ وہ بیٹے کو شہر بھیجنے کا خیال دل سے نکال دے. بہت سے افراد نے اس خیال کی پرزور تائید کی. محفل کے شرکاء کی تعداد اب 20-25 کے قریب پہنچ چکی تھی اور وہ سب تانگورے کے پرستار تھے. اس موقع پر انیلا نے ایک مختصر لیکن مؤثر تقریر کی. اس تقریر کا مفہوم یہ تھا: تانگورے ایک زبردست کھلاڑی ہے. اس نے نومی سے شکست نہیں کھائی، لیکن اب وہ حالات سے شکست کھا رہا ہے. اسے تعاون کی ضرورت ہے اور یہ تعاون اسے صرف آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ اسے آپ لوگوں کے سوا کسی اور کا تعاون قبول نہیں، اور آپ سے بھی وہ کوئی مالی تعاون نہیں چاہتا. اسے صرف آپ کی پرجوش حمایت اور توجہ کی ضرورت ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ارد گرد رہیں اور آپ کی آنکھوں میں اس کی کامیابی کی امید روشن رہے. میری اور انیلا کی باتوں نے تانگورے کے ساتھیوں پر خاطر خواہ اثر کیا. یہ سب نچلے طبقے کے لوگ تھے. کوئی دکاندار تھا، کوئی دہاڑی دار، تو کوئی مزدور، کوئی ملازم تھا، لیکن ان سب کے ذہنوں میں صرف ایک ہی سودا سمایا ہوا تھا. وہ تانگورے کو فتح مند دیکھنا چاہتے تھے. میں اور انیلا تو تانگورے کے ساتھیوں کو جوش دلا کر واپس آ گئے، تاہم وہ رات گئے تک میٹنگ میں مصروف رہے.